بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے سب حضرات کی، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ایک رات میں تہائی حصہ قرآن کا پڑھے؟ کہا حضور کون پڑھ سکتا ہے، اتنی جلدی کون پڑھے؟ توجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا پڑھ سکتا ہے۔ حضور وہ کیسے، اتنا ثواب ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ فرمایا جو ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، اللہ تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا۔ پھر فرمایا اگر کوئی چاہے کہ 2 حصے قرآن پڑھنے کا ثواب تو یہ سورت 2 مرتبہ پڑھے، اور فرمایا اگر وہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو یہاں ایک مسئلہ اور سمجھا لوں آپ حضرات کو، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے جتنے بیٹھے ہیں، ادھر دیکھیے۔ اچھا بسا اوقات نا ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار نبی پاک نے فرمایا کہ رات میں تیسرا حصہ قرآن کون پڑھے گا، تو صحابہ کرام نے ہم کیسے پڑھیں؟ اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم ایک رات میں 2 قرآن ختم کرتے تھے، صحابی پڑھ نہیں سکتے، اس نے کیسے پڑھ لیا؟ اعتراض آ گیا نا بھئی۔ ایک رات میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ رمضان شریف کے اندر پورے 60 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں۔ آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تیسرا حصہ بھی کیسے پڑھیں، اور ادھر حضرت امام اعظم یہ 2 قرآن ایک دن میں، ایک رات میں، یہ کیسے ہو گیا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ جو صحابہ کرام تعجب کر رہے تھے نا وہ تھا دیکھ کر پڑھنے کا، جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کھلا ہوا ہم پڑھیں، اور جو امام اعظم پڑھتے تھے وہ بطور کرامت پڑھتے تھے، نہیں توجہ فرمائی، بطور کرامت پڑھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سمجھاتا ہوں، مطلب ہی تو سمجھانا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں قرآن مجید میں بلقیس کا واقعہ ہے نا، حضرت سلیمان نے فرمایا اس کا تخت لے کے آؤ، ہے واقعہ؟ وہ 19ویں سپارے دے سورۃ النمل دے اندر ہے۔ تخت تھا 2 مہینے راستہ جانے کا، 2 مہینے آنے کا، 7 کوٹھڑیوں میں بند، تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں تخت ہے، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، ہیرے جواہرات اس کے لگے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی؟ اچھا یہ سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی بجلی والے کوئی کام کر، آپ ذرا توجہ، آپ نے فرمایا کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، عفریت جن اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کا نام عفریت تھا، کہتا میں لے کے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا جتنی دیر آپ کی یہ محفل جمتی ہے نا، 4 ساعت 4 گھنٹے، 4 گھنٹوں میں لے آؤں گا۔ کمال تو اس کا بھی بڑا تھا، 4 مہینے کا سفر تھے، کہتا 4 گھنٹے آج، اور پھر وہ 7 کوٹھڑیاں، تالے بند، تخت اٹھانا ہے، پیرا بھی لگا ہوا ہے، اور چابیاں بلقیس کی جیب میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتا 4، کمال تو بڑا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان نے فرمایا یہ تو بڑا لیٹ ہے، مینو اس تو بھی کوئی کاڑا چاہیدہ ہے، اسے بھی جو جلدی لے کے آئے۔ اب یہ قرآن ہے۔ تو اس وقت ایک کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس اس کتاب کا علم تھا، سمجھ آئی نا، جو اللہ نے اس نبی کو عطا فرمائی تھی۔ اس نے کہا میں لے کے آؤں گا، بالکل سادہ درویش۔ کہا جی آپ کتنی دیر میں لے کے آئیں گے؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو عام سمجھانے کے لیے کہ آپ کی آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ لیکن یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ بھی آتا ہے، لیکن میرے بھائی ذرا تھوڑا سا غور کرنا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا حقیقت میں ترجمہ یہ بنتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، نہیں، بلکہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضور آپ ہیں نبی، اگر آپ اپنی نگاہ میرے اوپر ڈال دیں آپ کی نگاہ ہٹے گی نہیں، میں تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جس کو آئیے سبحان اللہ فرمائے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اصل یہ مسئلہ نگاہ کا مسئلہ ہے۔ او میرے بھائی جب نگاہ ہو جائے نا، نگاہ،
پھر مہینے تے سال تے صدیاں نہیں لگ دے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. پھر مہینے سال اور صدیاں نہیں لگتے, بس نگاہ پڑ جائے کام ہو جاتا ہے. اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. یہ حضور کی نگاہ کو کہہ رہے ہیں. حضور آپ کی نگاہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آپ کی نگاہ جدھر اٹھ جاتی ہے کام ہو جاتا ہے. دوستان گرامی, اب مجھے بتائیں وہ مسئلہ سمجھے نا کہ ایک رات میں کیسے پورا قرآن ختم ہو گیا. میں کہا یار رات تو پھر بھی چلو, کوئی گرمیاں دی رات کو تو انہوں پتہ ہے کہ 5 6 7 گھنٹے دی تا 8 گھنٹے دی تا ہون دی ہے, سردیاں دی کو 13 14 گھنٹے دی ہو جاندی ہے, اور دن کا الٹ معاملہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جناب یہ تخت اتنی دور تھا, 2 مہینے جانے کا 2 آنے کا سفر, اتھے تالے بھی کھولنے, پیرا بھی لگا انہاں دے نال بھی جھٹ لاؤنا ہے, تے تخت نو چاہ کے بھی لے کے آنا, یہ دے واسطے بھی کوئی سامان چاہیے. آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا؟ کہہ رہا یار یہ تو مینوں نہیں پتا. تو میں کہا جے پتا ہوندا تے سننی نہ ہوئے آ. یہ مسئلہ ہے اصل میرے بھائی, مسئلہ ہی اصل یہ ہے. وہ جو اٹھا کے لائے تھے وہ اس طرح نہیں کہ پہلے قافلہ لے کے گئے, تالے کھلوائے, اٹھایا, لے کے آئے. وہ کرامت لے کے آئے تھے. اللہ کے ولی کو رب یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جب ارادہ کر لیتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے اللہ زمین کو بھی سمیٹ دیتا ہے, فیصلے بھی مٹا دیتا ہے, تالے کھول دیتا ہے, اور ہر چیز اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کی. تو یہ جو کام کرامتن ہو, اب او یار میری عقل دے وچ نہیں آیا, میں کہتا ہی تو کرامت ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, 5 7 بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. اس بات کو سمجھیے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. کہتا میری عقل میں نہیں آتا, اور میں کیا کمڑیا شکر کر تیری عقل وچ نہیں آیا. آپ کی آواز کمزوروں والی ہے, مجھے نہیں مزہ. او ٹوپی والیا, او ادھر ویکھ, او مدینے ونجے ادھر ویکھ. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں کہتا ہوں شکر کر تیری عقل وچ نہیں آیا, کیونکہ کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے ہو بھی جائے. اگر نہیں آیا تو سمجھ کرامت ہے. اب کہتے امام اعظم نے کیسے پڑھ لیا؟ میں نے کہا کرامت ہے. اوکے سمجھ نہیں آؤں, میں کہتا ہی تو پڑھے ہے. اب تم تو کوئی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب بندے کا دھڑ کربلا میں ہو, سار نیزے پہ ہو, قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا سائیاں پڑھیا تے سارے جہان نے سنیا. اب توجہ نہیں فرما رہے. اگر نہیں میری عقل میں نہیں آتا, میں کہتا ہی تو پڑھے ہے. تیری عقل میں نہیں آتا. اگر عقل میں آ جائے تو پھر اسے حسین کیسے کہیں گے؟ توجہ ہے سب حضرات کی. تو جو کام بطور کرامت ہوتے ہیں میرے بھائی وہ سمجھ نہیں آ سکتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 1/3 حصہ قرآن کون پڑھے گا؟ یعنی جیسے کھول کے پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں پڑھ. انہوں نے کہا نہیں پڑھا جائے گا حضور. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو پڑھے گا؟ حضور کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا قل ہو اللہ پڑھ لو, 1 مرتبہ 1/3 حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. 2 مرتبہ پڑھو, 2/3 3 مرتبہ پڑھو پورا قرآن. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ ہے اس قل ہو اللہ شریف کی فضیلت اور برکت.